السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک صورتحال بن گئی ہے اور وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ پی ڈی ایم کی بظاہر جو جماعتیں ہیں ساری اور عمران خان وغیرہ تمام جماعتیں ہیں، وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جتنے ووٹ ملے وہ باقاعدہ طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ عمران خان کو ملے، اور 15 سیٹیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور نون لیگ کو اگر ضمنی انتخابات میں کامیابی ہوئی تھی جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا۔ تو اب ایک بڑا تاریخی موقع ہے ہمارے تمام سیاسی اراکین کے پاس، جتنے بڑی پارٹیز ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے اور چاہے وہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ کم و بیش ہر وقت انہوں نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ان کو فون نہیں کرنے چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ راجہ بشارت نے پنجاب اسمبلی میں کل ایک ریزولوشن جمع کروائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اب 22 کو انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا، تو اس میں یہ ہے کہ ایجنسیز کی کال آ رہی ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور ایجنسیز کی جو کالز آ رہی ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ تو اب یہ وہ ساری چیزیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایک موقع نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں صرف ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے، چاہے وہ ان کی پارٹی یا کسی اور کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو، سب نے یک آواز ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا ہے کہ سیاست میں آئندہ ہم سیاستدان ہی حصہ لیں گے، آپ کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے، نہ کسی کو فون کریں گے، نہ کسی کو بتائیں گے کہ کیسے کیا کرنا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ قیمتی وقت ہے میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ جب دونوں سائڈ کی جماعتوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو رول ہے، ایجنسیوں کا رول ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اور جو شہباز شریف وغیرہ ہیں وہ سب مل کے بیٹھیں اور اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ کیسے پاکستان کے تاریخ میں، جس طرح ترکی میں ہوا، ہمیشہ کے لیے فوج کا خاتمہ ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اردوان کی جو پارٹی تھی وہ آئی، فوج پہ اتنی مضبوط گرپ تھی 50 کے زمانے میں کہ مصطفیٰ پاشا، کمال اتا ترک اور یہ جو سارے لوگ تھے، ان کا اتنا سخت کنٹرول تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اربگان وغیرہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے، فوج کے رول کے خلاف بات کرے، لیکن ہم نے دیکھا ترکی میں کہ چند سال پہلے کہ 2019 کی بات ہے کہ باقاعدہ طور پہ ٹینکوں کے سامنے لوگ لیٹے اور انہوں نے کہا، فوج کی مخالفت کی، اور انہوں نے جو ایک فوجی بغاوت ہونی تھی اس کو کچل کے رکھ دیا، اور اردوان مزید ایک مضبوط صدر کے طور پہ سامنے آئے۔ تو یہ وقت ہے پاکستان کے پاس کہ تمام سیاستدان مل کر اکٹھے ہوں اور ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اسٹیبلشمنٹ، جس نے تقریباً آدھی جو پاکستان کی جمہوری وقت تھا اس میں انہوں نے حکومت کی ہے، 30-32 سال حکومت جو ہے وہ ڈکٹیٹرز نے کی ہے، تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور چاہے وہ اقتدار میں آ کر یا اقتدار کے پیچھے رہ کر جو سیاست اور رشوہ دوانیاں اور شبخون ہوتے تھے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ پاکستان میں تاریخی وقت ہے، اور میری تمام سیاستدانوں سے گزارش ہوگی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ایک جمہوری اور ایک ایسا ملک بنائیں جو فلاحی بھی ہو، اور جس میں کسی تھرڈ پارٹی کسی کو اور باہر کے اشارے پہ نہ چلیں، بلکہ خود اپنی ضرورتوں اور اپنے جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس ملک کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے کریں۔ آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔